اس ٹک ٹاکر نے اپنی بے عزتی خود کروائی اور اب پاکستانیوں کو صبح و شام بدنام کر رہی ہے. اب ایک جوان لڑکی اگر نیم برہنہ لباس میں ٹک ٹاک پر اپنی ویڈیو شیئر کر رہی ہے تو اس کے فینز ٹھرکیوں کے علاوہ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی لڑکی بے لباس ہو کے مردوں کے بیچ میں آتی ہے تو جہاں اسلام اس عورت کو برا کہتا ہے وہاں اس کی طرف بری نظر سے دیکھنے والے مرد کو بھی برا کہتا ہے. دونوں کے لیے یکساں حکم ہے. پوری دنیا کی عورتیں برہنہ ہو جائیں، ننگی ہو جائیں، مسلمان مرد کے لیے یہ حکم ہے کہ آنکھوں کو نیچا رکھے. اور اگر پوری دنیا کے مرد اندھے ہو جائیں تو مسلمان عورت کا یہ پروٹوکول ہے، وہ پھر بھی حجاب کر کے نکلے گی اور حیا کر کے نکلے گی. کوئی بھی عورت جو ہے پاکستان میں کسی بھی جگہ پہ وہ اکیلی جائے یا اس کے ساتھ کوئی ہو، کسی کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ اس کے ساتھ زیادتی کرے یا اس کو پکڑے یا اس سے پوچھے؟ جہاں وہ لوگ مورد الزام ہیں اور ان کو سزا دینی چاہیے، وہیں اس کی بھی تحقیق ہو کہ یہ خاتون کی کیوں ایسا لباس پہن کر پھر ان نوجوانوں کے بیچ میں داخل ہوئی. اس ٹک ٹاکر نے اپنی بے عزتی خود کروائی اور اب پاکستانیوں کو صبح و شام بدنام کر رہی ہے. اینکر بھی کر رہے ہیں بدنام کہ پاکستانی ایسے. ہمارا سر شرم سے جھک گیا. صبح و شام آپ نیم برہنہ کپڑوں میں اپنی ویڈیوز بناتی ہو. پہلے آپ اپنے تمام فینس کو کال کر کے مینار پاکستان کا ایڈریس دیتی ہو کہ وہاں پہنچ جاؤ. اب ایک جوان لڑکی اگر نیم برہنہ لباس میں ٹک ٹاک پر اپنی ویڈیو شیئر کر رہی ہے تو اس کے فینز ٹھرکیوں کے علاوہ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل ایسے ہے جیسے کہ ہیروئنچی اعلان کرے کہ مینار پاکستان پہ پہنچ جاؤ، ہیروئن مفت بٹ رہی ہے. 1,500-2 ہزار لوگ پہنچ گئے، ہیروئن پہ جھپٹے مار رہے ہیں اور امیج دنیا کو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ پاکستانی کیسے ہیروئنچی ہوتے ہیں. کسی قوم کو پرکھنے کا یہ کون سا معیار ہے؟ یہ کسی قوم کو پرکھنے کا کہ یہ اچھی ہے یا بری؟ بھائی جب ہیروئن بانٹنے کی بات ہوگی تو سارے ہیروئنچی پہنچیں گے وہاں پہ. ان چند لوگوں کی وجہ سے پوری قوم کو گالیاں دینا کہ یہاں مائیں بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں. الحمدللہ یہاں یورپ امریکہ سے زیادہ مائیں بیٹیاں محفوظ ہیں. تو ایک ٹک ٹاکر اپنے فینز کو بلاتی ہے اور فینز سارے کون ہیں؟ ٹھرکی. ظاہر ہے اس کو ٹھرکی لوگ ہی ہیں نا. یوٹیوب پہ اس کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، آپ دیکھیں. پھر وہ مجمع کے دوران مردوں میں گھستی ہے، مرد اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کے کھڑے ہوئے ہیں، سینے پہ ہاتھ رکھے ہوئے مردوں نے. یہاں تک اس کو کوئی اعتراض بولو نہیں، نہ چیخی نہ چلائی. ہزاروں مردوں کے بیچ میں ایک جوان لڑکی، اور وہ بھی ٹک ٹاکر جس کا لوگوں کو پتا ہے کہ یہ کیا کرتی ہے، اور مرد اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوئے ہیں. یہاں تک کہہ رہی ہے ٹھیک ہے، اس سے آگے بڑھو گے تو میں چیخوں گی. میں ان لوگوں کی حمایت نہیں کر رہا جنہوں نے اس لڑکی کے ساتھ یہ حرکتیں کی ہیں. وہ تو ان کو تو میں ٹھرکی کا لقب پہلے دے چکا ہوں. ان سب کو تو طبیعت سے چترول لگنے چاہیے، طبیعت سے. اس کو بھی لگنے چاہیے. اس کی کیوں حمایت کر رہے ہو بھائی؟ ہم مجرموں کی حمایت نہیں کر رہے. جنہوں نے اس لڑکی کے ساتھ برا کیا وہ بھی، ان کو بھی لٹکاؤ، مارو پکڑ کے، ان کو کوڑے مارو، ان کو سزا دو سخت. اگر کوئی لڑکی بے لباس ہو کے مردوں کے بیچ میں آتی ہے تو جہاں اسلام اس عورت کو برا کہتا ہے وہاں اس کی طرف بری نظر سے دیکھنے والے مرد کو بھی برا کہتا ہے. دونوں کے لیے یکساں حکم ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنین سے کہہ دیجیے اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. سب سے پہلے تو حکومت کا سر شرم سے جھکنا چاہیے کہ تم اسلام کے نام پہ تم بنے ہو، اور تمہارے یہاں یہ ٹک ٹاک کے نام پہ جو بےہودگی. ایک جوان لڑکی مینار پاکستان میں جاتی ہے اور وہاں کھڑے ہو کر یہ کچھ کر رہی ہے تو اتنے میں ہی پولیس کو پہنچ جانا چاہیے تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ خاتون مینار پاکستان گئی ہیں، مرد گلے میں باہیں ڈال کے کھڑے ہوئے، یہاں تک ان کو اعتراض
بولو نہیں. جب آگے بڑھنے لگے تو ان کو اعتراض ہوا. مجھے اس پہ وہ لطیفہ یاد آتا ہے, ایک آدمی سے بدکاری ہوئی, کہیں چھپ کے اس نے زنا کیا, بچہ پیدا ہو گیا, ولد الزنا. تو لوگوں نے کہا کہ کمبخت تو نے زنا کیا ہی تھا تو حمل روک لیتا تاکہ پکڑا تو نہ جاتا. اب بچے کا تو باپ نہیں مل رہا نا, پھر پکڑ لیا لوگوں نے اس کو, انکوائری کی. تو یہ محترم کہتے ہیں کہ